عوامی فلاحی منصوبہ کے اندر سندھ سب سے آگے، اور سیاست نہیں پاکستان کا مفاد سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی چتر چلاکیاں، عمران خان نیازی صاحب کی کچھ پیش گوئیاں، اور حکومت اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ چانسلر کا آکسفورڈ کے الیکشن اور اس کے اوپر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان چپکلش، اور سردار تنویر الیاس کی عمران خان نیازی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا ان کا الزام۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں چانسلر کا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے نا ان کے جو جیل سے جو رہائی چاہتے ہیں، ایک لابی جو ہے نا بیرون ملک کام کر رہی ہے، اور جس کا چہرہ مورا اس وقت بظاہر تو زلفی بخاری ہیں، مگر ان کے پیچھے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے یہودی لابی کے جناب جو ہے نا گولڈ سمتھ فیملی وہ جناب کر رہی ہے۔ چونکہ عمران خان نیازی صاحب کو پاکستان کی جیلوں سے نکلنے کی ان کی صورتحال نہیں، میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، جس کا اعتراف شہباز گل نے بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک ترک کا پتہ کھیلنے کی کوشش کی کہ عمران خان نیازی صاحب کو چانسلر کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑواتے ہیں، وہ جیت جائیں گے، پھر انٹرنیشنل جنرل لائم لائٹ کے اندر آ جائیں گے، آلدو کے انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر جو ہے نا وہ ممالک، دنیا کے مہذب ممالک یا کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ عمران خان نیازی صاحب کے ایشو کے اندر وہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے یقینی طور پر، کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑی تھی، تو انہوں نے چانسلر کا الیکشن لڑوا کر انہوں نے بولا کہ شاید عمران خان نیازی اگر الیکشن جیتیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی رہائی کے لیے کوئی کیمپین وغیرہ چلا سکے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ بھی کسی کے پیچھے جو ہے نا وہ ہٹنے والی نہیں۔ انہوں نے جناب جو ہے نا جیسے ہی انہوں نے نامینیشن اپنے پیپر جمع کروائے عمران خان نیازی صاحب نے، تو نون لیگ کے جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو جو ہے نا ای میلیں لکھنی شروع کر دی، انہوں نے جا کر وہاں پر لیٹر وغیرہ بھی دیے، عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ ثبوت بھی دیے کہ ان کا ٹی ٹی پی ان کا جو ہے نا طالبان کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا، خواتین کے حوالے سے موقف کیا تھا، باقی عمران خان نیازی صاحب کے اوپر جو اخلاقی اور دیگر جو ہے نا وہ جرائم ہیں ان کی داستانیں جو ہے نا انہوں نے وہ بیان کی اپنے اس کے اندر جو ہے نا اپنی ای میلز کے اندر۔ اور ایک جو ہے نا وہ انہوں نے ایک پٹیشن کا بھی آغاز کیا، لوگوں کو یہ پٹیشن بھی سائن کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کے نامینیشن پیپر تک اس کی اپروول تک یہ نوبتی نہ آئے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے کمپین۔ ایک تو انہوں نے بھی پٹیشن ایک لانچ کر دی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو جو ہے نا یہ چانسلر شپ کے جو ہے نا ان کو دی جائے، اور دوسرا جناب جو ہے نا عمران ریاض خان صاحب نے ایک جناب بڑی گیم ڈالی ہے اپنی طرف سے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ان کے بہت سے فالوور ہیں پی ٹی آئی والے، یوٹیوب کے اوپر انہوں نے میسج دیا، اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر انہوں نے یہ میسج دیا کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام جو ہے نا یہ لوگ اب بھی وہ اسی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں کہ 90% پاکستانی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے، اگر وہ 90% جو ہے نا یہ ای میلیں کر دیں آکسفورڈ کو تو ان کا سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ان کا ہمیشہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے جو فرنٹ مین ان کا ڈسٹرکشن کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ بہرحال یہ کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں ہے، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ریحام خان کی کتاب اور ہاجرہ پانیزے کی کتاب ویئر دی اوپیم گروز، یہ بھی جو ہے نا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ بھی تقسیم کرنے کا یہ پلان ہے، جس کے اندر عمران خان نیازی صاحب کی غلیظ حرکتوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے عمران خان نیازی صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ عمران خان نیازی صاحب ان کے اندر لیڈرشپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے جو ہے نا یہ پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر اربوں روپیہ جو ہے نا وہ انہوں نے ہتھیایا۔ تو آلدو کے سردار تنویر الیاس صاحب کا بھی کریکٹر کوئی ٹھیک نہیں، مگر جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ درست لگتی ہے، کیونکہ یہ کرپشن وغیرہ عمران خان نیازی صاحب نے جتنی بھی انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر یا جب بھی نامینیشن کی، اگر ایون آپ کو جب دیکھ لیں جب زمان پارک میں وہ مقیم تھے پنجاب کے اندر انتخابات بھی ہونے تھے تو انہوں نے کروڑوں روپیہ پارٹی فنڈ لیا، ایون کہ ملاقاتوں کے اوپر بھی انہوں نے پیسے لیے جو کہ بنی گالہ کے اندر سے بنی گالہ نہیں زمان پارک کے اندر سے چوری بھی ہو گئے تھے،
جس کی انہوں نے رپورٹ وغیرہ بھی درج نہیں کروائی. اور عمران خان نیازی صاحب جو پی ٹی آئی اس کے اوپر چتر چلاکیاں جو کر رہی ہے، تو ان کی حکومت، باقی میں عمران خان نیازی صاحب کو یو ٹرنس کی طرف یا ان کی پیشگوئی کی طرف بعد میں آتا ہوں. تو پی ٹی آئی کی کے پی کے کی حکومت میں انہوں نے خط لکھا پشاور ہائی کورٹ کو، اور اس خط کے اندر انہوں نے جوڈیشل انکوائری 9 مئی کے حوالے سے جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور پی ٹی اے کے اوپر جو اس کے اندر جن کے یعنی کہ جا رہے ہیں، ان کا کھوج اس طرف جا رہا ہے، ان کے ان جرائم کا پی ٹی آئی اس کے اندر ڈائریکٹلی ملوث ہے. ان کے رہنماؤں کی بھی کئی آڈیو ویڈیو عمران خان نیازی صاحب کی خود بھی ہیں، اس دن کی بھی ہیں، تو عدالتیں ان کی سہولت کاری کر رہی ہیں. تو انہوں نے جناب بولا کہ اس کے اوپر کے پی کے اندر جوڈیشل انکوائری جو ہے نا یہ بٹھائی جائے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، اور خط بھی انہوں نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرح کا لکھا تھا کہ اس کے اوپر اعتراض لگے. تو جناب جو چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اشتیاق ابراہیم صاحب، انہوں نے خط اعتراض لگا کر واپس کر دیا کہ یہ پراپر طریقے سے یہ خط نہیں لکھا گیا، تو آپ دوبارہ جو ہے نا اس خط کو ری رائٹ کریں. جو ججز انہوں نے 2 مانگے تھے جوڈیشل انکوائری کے لیے. تو کے پی کے حکومت کے پاس یہ خط جب واپس گیا، انہوں نے بولا کہ ہم خط کو واپس نہیں بھیجیں گے، اور ہم پابند نہیں ہیں چیف جسٹس صاحب کے جو ہے نا ڈائریکشن کے. وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ جو ہے نا انکوائری ایکٹ کے تحت کوئی بھی انکوائری کمیشن بنا دیں گے، اور جو بھی انکوائری کمیشن بنے گا ان کے پاس سول جج کی جو ہے نا وہ پاور ہوگی. تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے خلاف ہی انکوائری کروا کر ایک کلین چٹ دے کر ایک پراپوگنڈا جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتی ہے. کیونکہ 9 مئی جو ہے اس وقت عمران خان نیازی صاحب کو جس عورت کا جو جج تھے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو ایک کلین چٹ دے کر یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا یہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یقینی طور پر یہ چیلنج ہو جائے گا یہ جب وہ انکوائری کمیشن بنائیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ خود جو ہے نا وہ پارٹی ہیں، تو وہ پارٹی اپنے 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 خلاف ہی وہ کیسے جو ہے نا وہ انکوائری کمیشن بنا کر اس کی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کرسٹل کلیئر چیزیں ہیں، ان کی اپنی آڈیو ویڈیو ان کے بیانات ہیں، تو اس کے اندر انکوائری کمیشن کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان نیازی صاحب کا، پھر میں بلاول بھٹو کی طرف بھی آتا ہوں، سندھ حکومت کی طرف بھی. تو عمران خان نیازی صاحب نے ایک یو ٹرن لیا. انہوں نے بولا کل انہوں نے یہ ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے نا یہ ریلیز ہوئی تھی کہ اپنے روح پوش رہنماؤں کو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ منظر عام پر آ جائیں، اور اگر گرفتاری بھی ہوتی ہے تو گرفتاری دیں، عدالتوں کا سامنا کریں، جو بھی ہے. اب انہوں نے بولا کہ میں نے جو ہے نا یہ ایسی بات کوئی نہیں کہی. جو روح پوش رہنما ہے وہ اس وقت جہاں پر بھی ہیں وہیں پر رہیں. ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا یہ ایک اور جو ہے نا انہوں نے پیشگوئی کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد اکتوبر میں جو متوقع ہے، اگر حکومت اس کے اندر قانون سازی بھی کر رہی ہے، تو ابھی ہنوز دلی دور ہے. وہ کہتے ہیں اکتوبر کے بعد جب 4 حلقے کھولے گئے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ حلقے کھولنے نہیں دے رہے، تو 4 حلقے کھلیں گے، یہ حکومت کا دڑن تختہ ہو جائے گا. اگر کسی نے پلان بی بنایا، یعنی کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، تو وزیر اعظم کو بھی اغوا کر لیں گے، جس طرح ان کے رہنما کو وہ اغوا کر رہے ہیں، کہ وہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی کہ گرفتاری نہیں، الزام اغوا. تو بلکہ انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بولا کہ آپ اس اغوا کے خلاف جو ہے نا یہ ایکشن کیوں نہیں لیتے. تو وہ 4 حلقے کھلیں گے تو یہ حکومت چلی جائے گی. جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے نا جس جگہ پر بھی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی وہاں سے اپنی سیٹیں لوز کر رہی ہے. اب تک جو ہے نا یہ 4 سیٹیں لوز کر چکی ہے. ابھی ایک حالیہ سیٹ گجرانوالہ سے ان کے سان اللہ ورک کی وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر ہو گیا، اور نون لیگ کا جو ہے نا ذوالفقار بھنڈر صاحب جو ہے نا وہ تقریباً 3-4 ہزار ووٹ سے وہ جیت گئے. تو بہرحال اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور حلقے جتنے بھی کھلیں گے، کیونکہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاور کے اندر نہیں بھی تھی، مگر اس کے باوجود فیاض حمید نیٹ ورک اتنا تگڑے طریقے سے کام کر رہا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو، ہوائی یافتہ امیدواروں کو جتوایا. اور یقینی طور پر یہ زیادتی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے. کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سب سے، اور اے این پی کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. جو سیٹیں انہوں نے زبردستی جو ہے نا فیاض حمید نیٹ ورک نے پی ٹی آئی کو جیت کر ان کی پلیٹ میں رکھی ہیں. تو اب آ جاتے ہیں سندھ کی طرف. سندھ عوامی فلاحی منصوبہ کے اندر سب سے آگے ہے. محمد مالک صاحب نے ایک پروگرام کیا، اس پروگرام کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کیا
کہ 21 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ ہے سیلاب آیا تھا اس کے بعد، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے۔ 2 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہ گھر ان کی ترسیل ہو چکی ہے، 6 لاکھ جو ہے نا یہ گھر تقریباً فائنل سٹیج کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ جلدی وہ لوگوں کے تقسیم ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ 8 لاکھ گھر جو ہے نا یہ تقسیم ہو جائیں گے۔ باقی جو ہے نا یہ تقریباً 15 لاکھ اور، یعنی کہ ٹوٹل 21 لاکھ، یہ بھی 2 سال کے اندر مکمل ہو کر یہ لوگوں کو یہ مل جائیں گے۔ اور یہ تو یہ سیلاب زدگان کا۔ باقی سندھ حکومت کا منصوبہ یہ بھی ہے کہ کچے گھروں کو پکا کرنا، تو یہ بھی اس کے پروجیکٹ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر ورلڈ بینک بھی ہے، اسلامک بینک بھی ہے، اور کئی جو ہے نا انٹرنیشنل جو ہے نا آرگنائزیشن سے اس کے اندر انوالو ہے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ تیزی سے یہ اپنے تکمیل کی طرف یہ گامزن ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف آتے ہیں، انہوں نے سولر پینل تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کیا، اور 2 ضلع کے اندر 2 لاکھ سولر پینل انہوں نے جو ہے نا وہ تقسیم کیا، اور 1.5 ماہ کے اندر یہ تقسیم جو ہے نا یہ تقسیم جو ہے نا انہوں نے فوری طور پر یہ انہوں نے کی، اور اس تقریب کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سولر پینل کا جو 300 یونٹ کا جو ہمارے پیپل پارٹی کے ایجنڈے کے اندر تھا، تو یہ قابل عمل ہے، مگر یہ حکومت اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد اگر کرنا چاہے گی تو یہ قابل عمل ہے۔ ہم سندھ کی حد تک اس کے اوپر عمل کر ہم دکھائیں گے۔ وفاق کے محکمے کے بھی اوپر بھی انہوں نے تنقید کی کہ وفاق کے کوئی بھی محکمہ جو ہے نا پراپرلی کام نہیں کرا، چاہے ایف پی آر ہو، چاہے یہ بجلی کا محکمہ ہو۔ پنجاب پر انہوں نے تنقید کی کہ 14 روپے کا یونٹ جو ہے نا آپ نے سبسڈی 2 مہینے کے لیے دی، اور اگر لوگوں نے باقی 10 مہینے سفر کرنا ہے تو 2 مہینے کا فائدہ کیا؟ تو یقینی طور پر نون لیگ کو مرچیں تو لگیں گی اس کے اوپر۔ باقی انہوں نے جو ویژن ہے سندھ حکومت کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، وہ ونڈ پاور کو انہوں نے کنجر جھیل کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ایک انرجی پارک انہوں نے بنانے کا پلان ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ وہ بنائیں گے، اور سولر پینلز سولر انرجی کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ انویسٹرز کو انہوں نے انکریج کیا کہ آپ جو ہے نا آئیں اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ عمل درآمد کریں۔ اور اس وقت یہ نا گرین انرجی کی اس وقت جو ہے نا یہ سخت ضرورت ہے۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا آغاز کیا، اور باقی جو 5 لاکھ تقریباً اور سولر پینل جو ہے نا یہ سولر پینل کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو یہ بھی 1.5 مہینے کے اندر جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے گا، اور 5 لاکھ گھروں کو یہ مفت سولر پینل جو ہے نا یہ دے دیے جائیں گے۔ یہ ابھی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہ ان لوگوں کو دیا۔ باقی ان کا جو مڈل کلاس اور متوسط طبقہ ہے ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ بجلی کی سبسڈی دینے کا پروگرام جو ہے نا وہ ان کا ہے۔ تو یہ پروگرام وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اندر بھی، باقی دیگر پاکستان کے اندر بھی۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر جو ہے نا وفاقی حکومت اس کے اندر جو ہے نا کتنا تعاون کرتی ہے۔ تو یہ ان کا یہ ہے۔ باقی جو عمران خان نیازی صاحب کا جو یہ سسٹم تو ان کا یہ چلتا رہے گا اسی طرح، کیونکہ اس وقت وہ کافی جو ہے نا وہ مایوس ہو کر جو لوگوں کے اندر جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ حلیمہ خانم صاحبہ ہر روز آ جاتی ہیں، آ کر اپنا شکوہ کرتی ہیں، سیاست کر بھی رہی ہیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ جمع خرچ رکھیں، میں سیاست کے اندر نہیں آ رہی، اور چھوٹی چھوٹی ننھی منی سی خواہشیں جو ہے نا ان کا اظہار کر رہی ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کو جب یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو میجر اور کرنل جو کہ ڈیالہ جیل کے اندر متعین ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی بات نہیں کروائی جاتی۔ مگر یہ کہ اب جو عمران خان نیازی صاحب کو جو سہولت کاری جیل کے اندر تھی، اب وہ تقریباً جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنی یہ سہولت کاری ختم ہوتی جا رہی ہے تو اتنی جو ہے نا عمران خان نیازی صاحب کی چیخیں جو ہے نا آپ کو سننے میں ملے گی، اور پی ٹی اے کی چیخیں بھی آپ کو سننے ملیں گی۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہے، اور آپ کے اس کے اندر جو ہے نا یہ مزید جو ہے نا اس کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، کیونکہ حکومت بھی قانون سازی کرنے جا رہی ہے جو کہ بہت جلد جو ہے نا یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو یہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔